نوافل نماز کی فضیلت کا بیان چل رہا ہے۔ اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اوابین کی نماز، یہ وہ نوافل ہیں جن کا تذکرہ حدیثوں کے اندر ملتا ہے اور جن کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آج ذکر کیا ہے تہجد کی نماز۔ فرض نماز کے بعد نفل نمازوں میں سب سے زیادہ جس عبادت کا ذکر حدیثوں کے اندر جس کی سب سے زیادہ فضیلت ذکر ہوئی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کا اصل وقت جو سنت وقت ہے وہ تہائی رات یعنی رات کا تیسرا حصہ جو ہے جب وہ شروع ہو اس وقت سے لے کر صبح صادق طلوع یعنی صبح کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک ہے۔ جسے اللہ توفیق دے، فرمایا کہ وہ تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر کبھی نہیں چھوڑی، الا یہ کہ کبھی کبھار ایک دو موقع پر کسی بیماری کی وجہ سے رہی ہو، تو فرمایا کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی 4 رکعات سے لے کر 12 رکعات تک ثابت ہیں، کم سے کم 4، 6، 8، 10، 12 جتنی اللہ توفیق دے۔ میں نے یہاں پیچھے بھی بات ذکر کی، اوابین کے اندر بھی، یہاں پھر وہی بات ذکر کروں گا کہ معمول بنائیں لیکن اتنے نفلوں کا ضرور بنائیں جو آپ روزانہ پڑھ سکیں۔ اور یہ فضیلت والی عبادت فرمایا اس وقت اللہ رب العزت ان آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ جو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے والا ہو اللہ اس کی بخشش کر دیں، اللہ سے مانگنے والا ہو اللہ اس کو عطا فرما دیں، اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی کل قیامت کے دن فرمایا ایسے لوگ اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو رات کو جن کے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو ان کے آرام دہ بستروں سے رات کے وقت الگ رہا کرتے تھے۔ لوگ سو رہے ہوتے تھے اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے، تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک قلیل جماعت کھڑی ہوگی، ایک تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی اور اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، یا اللہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدتاً بھی درست تھے، نماز روزے کے پابند، ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھنے والے تھے۔ حکم ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ آج بغیر حساب کتاب کے اللہ ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ یہ قلیل اس لیے کہا کہ یہ نفس پر بڑی مشقت والی نماز ہے۔ اپنی نیند کو چھوڑنا، پھر نیند چھوڑ کر اس کی جانب توجہ کرنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ البتہ وہ جو دوسرا نفل کا میں نے ذکر کیا تھا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ساتھ وطر ادا فرماتے۔ وطروں کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ اس کا افضل وقت تہجد کے ساتھ ہے، لیکن اس بندے کے لیے جو تہجد کے وقت اٹھتا ہو، جس کا معمول ہو، جس کو یقین ہو، وگرنہ نماز کے ساتھ ہی پڑھ لے۔ اگر یہ یقین نہ ہو کہ اگر میں نے یہاں نہ پڑھے تو پھر میرے رہ جائیں گے۔ یا صحابہ کرام کے درمیان 2 طبقے تھے، ایک وہ طبقہ جو نماز عشاء جو دیہاتی سارا دن محنت کر کے آتے، کھیتی باڑی، عشاء کی نماز پڑھتے جاتے فوراً سو جاتے، جیسے رات کے تاجے شروع ہوتا وہ اٹھ جاتے، تہجد شروع کر دیتے۔ یہ صحابہ کی ایک جماعت تھی کثیر تعداد۔ ایک جماعت تھی اصحاب صفہ والی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے۔ یہ وطر جو ہے نا یہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، البتہ مؤخر کرتے، یہ تھوڑا دیر تک جاگتے رہتے، حدیثیں یاد کرتے رہتے، آپس میں تکرار کرتے، اور عشاء کے بعد تھوڑا پڑھنے پڑھانے کا ان کا معمول تھا، چونکہ طالب علم تھے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے پھر میں سونے سے پہلے پڑھ لیا کرتا تھا کہ ہو سکتا ہے یقین نہیں ہوتا، بعض اوقات آنکھ بھی نہ بھی کھلے، ایسا نہ ہو کہ تہجد کی نماز کا وطر قضا ہو جائیں، تو اس بندے کے لیے دوسرا طریقہ بھی جائز ہو جو ان کو لیے یقین نہ ہو۔ اور تیسری صورت کہ تہجد کی نیت بھی ہو، تہجد کا اہتمام بھی کرے، لیکن جو عمل اپنے طور پر کرتا رہا لیکن توفیق نہ ملی یا بڑھاپے کو یا کسی عذر کی وجہ سے، اور اس نیت کے ساتھ اللہ توفیق دے پڑھوں گا صحیح، اس نیت کے ساتھ علماء نے ایک طریقہ کار یہ بھی لکھا ہے کہ عشاء کی بعد جو 2 سنتے ہیں، 2 سنتوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں 2 نفل، ان 2 نفلوں کے ساتھ مزید 2 نفل پڑھنے وطروں سے پہلے پہلے، یہ کل ہو جائیں گے 4 نفل۔ ان چاروں کے اندر آپ نیت کر لیں تہجد کی، تو یہ وطر سے پہلے پہلے سنت کے بعد 4 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں
تو اگرچہ اس مقام پر تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کل قیامت کے دن تہجد پڑھنے والوں کے اندر اس کا شمار ضرور ہوگا۔ تو یہ بھی فقہاء کرام کی طرف سے یہ ایک تجربے ایک بات نقل کی گئی، جیسے اوابین کے اندر اختصار کے۔ تو لیکن اس نیت کے ساتھ اگر اللہ نے بیدار کیا تو میں تہجد پڑھوں گا، اللہ توفیق دے تہجد بھی پڑھوں گا، ساتھ یہ بھی پڑھ لے تو ثواب ہی ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔